السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں۔ صدیوں سے انسان طاقت اور اختیار کے پیچھے بھاگتا رہا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے اصل طاقت ہے کیا چیز؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے جو تکبر کے انجام اور حقیقی قدرت کے معنی پر روشنی ڈالتی ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس ایک جملے سے، ایک ایسا دعویٰ جو زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو آنے والے ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے ملتے ہیں اس حکمراں سے جس کا گھمنڈ اسے اس دعوے تک لے آیا، اس نے خود کو خدائی کہہ ڈالا۔ اپنی سلطنت کے بالکل عروج پر فرعون کو یقین ہو گیا تھا کہ ہر چیز، ہر شے بس اس کے اشارے پر چلتی ہے۔ یہ صرف کوئی سیاسی اختیار نہیں تھا، نہیں، یہ تکبر کی وہ انتہا تھی جہاں انسان خود کو خدا سمجھنے لگتا۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ہر دعوے کا امتحان تو ہوتا ہی ہے، اور فرعون کے اس دعوے کو چیلنج کرنے کے لیے ایک ایسی قوت سامنے آئی جس کی کسی کو امید ہی نہیں تھی۔ اچانک دربان میں شیطان آ جاتا ہے، ایک ایسی ہستی جو فرعون کی دنیاوی طاقت کو نہیں بلکہ اس کے خدا ہونے کے دعوے کی بنیاد کو ہی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور پھر شروع ہوتا ہے سوالات کا سلسلہ، 3 سوال جو فنی طاقت کی دیوار میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا تم زندگی دے سکتے ہو؟ امتحان اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال اس حقیقت کے بارے میں ہے جس کے سامنے ہر بادشاہ، ہر طاقتور بے بس ہے۔ کیا تم موت کو روک سکتے ہو؟ اور آخر میں وہ فیصلہ کن سوال جو مطلق قدرت کی نشانی ہے، کیا تم صرف ایک پھونک سے سب کچھ مٹا سکتے ہو؟ فرعون کا جواب بالکل اس کے گھمنڈ جیسا تھا۔ اس کی نظر میں طاقت کیا تھی؟ لشکر، فوج، دنیاوی اسباب۔ وہ اصل قدرت کے معنی سے یعنی بالکل ہی ناواقف تھا۔ تو اب وقت آ گیا تھا قدرت کے ثبوت کا۔ اب جواب لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے دیا جانا تھا۔ اس لمحے میں سانسیں رک جاتی ہیں۔ ایک بالکل معمولی سا عمل، ایک پھونک، اور اس کے پیچھے ایک تباہ کن انجام۔ اور پھر صرف ایک پھونک سے فرعون کا پورا لشکر، اس کے گھمنڈ کی سب سے بڑی نشانی، راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ سپاہی، جادوگر، گھوڑے، سب کچھ بس ایک پل میں فنا ہو گیا، ختم۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی اس تباہی کی گونج سے بھی زیادہ بھاری تھی جو ابھی ابھی فرعون نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد اب وقت تھا اس کہانی سے سبق سیکھنے کا، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر کوئی سبق سیکھتا بھی ہے؟ یہاں شیطان وہ راز کھولتا ہے جو فرعون کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ صاف صاف کہتا ہے، یہ میری طاقت نہیں، یہ تو صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور یہی اس کہانی کا مرکزی خیال ہے۔ فرق دنیاوی اختیار میں جو لشکر اور دولت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور الہی قدرت میں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن کہانی کا انجام افسوسناک ہے۔ فرعون کا تکبر، اس کا گھمنڈ اسے حقیقت قبول کرنے ہی نہیں دیتا، یہاں تک کہ جب ثبوت بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہی اس کہانی کا سب سے بڑا، سب سے حیران کن سبق ہے۔ ایک گمراہ کردار نے قدرت کے اصل سورس کو پہچان لیا، جبکہ وہ گھمنڈی حکمران اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا میں اندھا کا اندھا ہی رہا۔ تو یہی ہے تکبر، اپنی طاقت پر وہ گھمنڈ جو انسان کو حقیقت سے اندھا کر دیتا ہے۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل بے بس رہ جاتا ہے، بالکل فرعون کی طرح۔ ہم اس جائزے کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل قدرت کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ فوج اور دولت ہے، یا پھر حقیقت کو قبول کرنے اور عاجزی اختیار کرنے میں ہے؟ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے تو اللہ اسے پل بھر میں بے بس کر دیتا ہے۔ شیطان گمراہ ہونے کے باوجود اللہ کی قدرت کو مانتا تھا، لیکن فرعون کا غرور اسے ہدایت سے محروم کر گیا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔